بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص وزیر منصور بن یوسف کو عیسائیوں سے فتح کیا گیا انتہائی قیمتی قلعہ اور ساتھ میں ایک بہت بڑے قبیلے مقادر کا خود مختار بنا دیا، یعنی کہ وہاں کا سربراہ بنا دیا۔ یہ قبیلہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں واقع تھا، یعنی کہ دونوں طرف سے یہ قبیلہ بہت دور پڑتا تھا۔ تو سلطان نے سوچا کہ یہاں کے مقامی لوگوں کے جو بھی مسائل ہوں، جو بھی ان کی پریشانی ہو، بجائے فلسطین یا مصر جانے کے اسی قبیلے کے اندر حل ہوں۔ یہ انتہائی قابل وزیر اور ماہر جنگجو تھا اور سلطان اس پر بہت زیادہ اعتماد بھی کرتے تھے۔ اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے سلطان نے اتنے بڑے قبیلے اور قلعے کا اس کو سربراہ مقرر کر دیا، اور اس قبیلے اور قلعے کی تمام تر ذمہ داری اس کے اوپر تھی۔ منصور بن یوسف کے والد ایک جنگ کے دوران مارے گئے تھے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں سپاہ گری سکھائی تھی۔ منصور بن یوسف نے سلطان کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا تھا، اور ہر جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے شانہ بشانہ لڑے۔ اپنی بہادری اور قابلیت کی بدولت بہت جلد فوج کے خاص کماندار بن گئے۔ ایک دفعہ ایک غریب دیہاتی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور زیادتی کرنے والے منصور بن یوسف کے سپاہی تھے۔ ان کے علاوہ 3 چوکیدار تھے۔ جب ایک غریب عیسائی اپنی بیٹی کی شکایت لے کر منصور بن یوسف کے پاس آیا، تو بظاہر اس نے غریب عیسائی سے کہا کہ تجھے ضرور انصاف ملے گا، اگر میرے ملازموں نے یہ حرکت کی ہے تو وہ سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ منصور بن یوسف جان گیا تھا کہ اس عیسائی کی بیٹی کے ساتھ حقیقتاً میرے ہی 3 سپاہیوں نے زیادتی کی ہے، لیکن ایک تو ان کو اتنی بڑی فوج میں تلاش کرنا بڑا مشکل تھا، اور دوسرا اس نے مسلمانوں کی سائڈ لی۔ بجائے حق پر رہتے ہوئے انصاف کرنے کے، اس کو نہ جانے کیا سوجی کہ اگر میں اپنے 3 سپاہیوں کو سزا دوں گا تو یہ بات ہر جگہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی، اور اس سے میری اور مسلمانوں کی بدنامی ہوگی۔ لہٰذا کچھ سوچ بچار کے بعد اگلے دن اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک قطار میں کھڑا کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اعلان کروایا کہ تمام دیہاتی منصور بن یوسف کے سامنے جمع ہو جائیں تاکہ اپنی آنکھوں سے میرا انصاف دیکھ لیں۔ دیہات کے تمام لوگ منصور کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس کا مقصد حقیقت میں تمام لوگوں کو مطمئن کرنا تھا کہ میں نے ان غداروں کو پکڑنے کی مکمل کوشش کی، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اس نے ایک ترکیب بنائی۔ سب لوگوں کے سامنے اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ تم میں سے جس شخص نے اس غریب عیسائی کی بیٹی کو داغدار کیا وہ سامنے آ جائے۔ اگر وہ سامنے نہ آیا اور اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا تو میرے پاس ایک ایسا طریقہ موجود ہے جس سے میں مجرم کی شناخت کر سکتا ہوں، اور اگر مجرم کی شناخت ہو گئی تو پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قطار میں کھڑے کسی بھی سپاہی نے اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا، بلکہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیہاتی ہم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ منصور بن یوسف نے ایک بزرگ عالم کو بلایا جس کو تمام عیسائی اور مسلمان مانتے تھے۔ یہ ایک انتہائی ذہین اور سچا انسان تھا۔ منصور بن یوسف نے اس سے عامل سے کہا کہ قطار میں کھڑے ان آدمیوں میں سے مجرم زانی کی شناخت کر کے مجھے بتاؤ۔ عامل نے ایک آٹے کی بوری منگوائی اور قطار میں کھڑے ہر ایک شخص سے کہا کہ اس آٹے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو۔ منصور بن یوسف کے سب ملازموں نے باری باری آٹے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد عامل نے تمام دیہاتیوں سے کہا کہ اس آٹے کی روٹیاں پکا کر اس اشخاص کو کھلاؤ جو ان میں سے جھوٹا ہوگا تو وہ روٹی اس کے لیے زہر بن جائے گی، جبکہ سچے آدمی کے لیے وہ روٹی بے ضرر ثابت ہوگی۔ تمام دیہاتیوں کے سامنے روٹیاں پکائی گئیں اور ملازموں کو کھلائی گئیں، مگر سب کے سب روٹیاں کھا کر ڈکار دینے لگے اور کسی کو کچھ نہ ہوا۔ یہ صرف منصور بن یوسف کا ایک ڈرامہ تھا جس کے ذریعے اس نے اپنے آدمیوں کو دیہاتیوں کے سامنے بے گناہ ثابت کیا تھا، مگر حقیقت ہر کوئی جانتا تھا، سب جانتے تھے کہ منصور بن یوسف کے یہ سپاہی دیہات میں پہلے بھی ایسا کر چکے تھے، کئی غریب لوگوں کے گھروں کی عزت کے ساتھ کھیل چکے تھے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس سے پہلے منصور بن یوسف سے کسی نے کوئی شکایت نہیں لگائی تھی، لہٰذا منصور بن یوسف کی نظر میں یہ پہلا کیس تھا۔ غریب لوگوں کو جب منصور بن یوسف کے در سے انصاف نہ ملا تو سب مایوس ہو گئے اور وہ غریب عیسائی زار و قطار رونے لگا۔ آخر عیسائیوں کے ایک پادری نے اس عیسائی سے کہا کہ سارے مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، تم کسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی یہ شکایت لے کر جاؤ، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہیں انصاف ضرور دلائیں گے۔ آخر بہت مشکلوں اور ایک لمبے سفر کے بعد وہ غریب دیہاتی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارے واقعے سے ان کو آگاہ کیا۔ کسی طرح یہ خبر منصور بن یوسف کو بھی ہو گئی۔ وہ غریب عیسائی جس کی بیٹی کے ساتھ میرے 3 سپاہیوں نے زیادتی کی تھی، وہ سلطان کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا، تو انہوں نے سفارش کے طور پر اپنے خاص وزیر کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ کسی بھی طرح منصور بن یوسف کے لوگوں کو کچھ نہ کہیں، انہیں معاف کر دیجیے اور انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی جائے، کیونکہ اس سے میرے قلعے اور قبیلے کی بدنامی ہوگی
اور دوسری طرف منصور بن یوسف نے اس غریب عیسائی اور اس کی بیٹی کو ڈرا دھمکا کر خاموشی سے گھر بیٹھ جاؤ اور اس بات کا واویلا مت کرو، ورنہ میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تمہیں تہ خانے میں بند کروا دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دونوں طرف کے حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیا تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ منصور بن یوسف اس قدر گھٹیا سوچ کا مالک ہے کہ مسلمان اور عیسائی کی بیٹی میں فرق کرے گا اور مسلمانوں کو ناحق سپورٹ کرے گا اور عیسائی کو حق پر ہوتے ہوئے بھی بجائے انصاف دینے کے اس کو دبائے گا۔ نہ جانے کیوں وقتی طور پر سلطان خاموش ہو گئے اور مزید منصور بن یوسف کے گھٹیا عزائم کا جائزہ لینے لگے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا اور ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر کسی دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ یوں کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ اتنا ظلم ہو چکا ہو تو مجھ پر کیا بیتے گی، اور جب میں کچھ کروں گا تو الٹا مجھ پر زیادتی کا مقدمہ درج کر دیں گے۔ یہ بات سوچنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے سلطان صلاح الدین ایوبی لرز اٹھا۔ ویسے تو سلطان صلاح الدین ایوبی منصور بن یوسف کی گھٹیا سوچ سے واقف ہو چکے تھے، لیکن وہ مزید جاننا چاہتے تھے کہ آخر منصور بن یوسف اور کتنی حد تک گر سکتا ہے، یعنی کہ بجائے انسانیت کے صرف مسلمانوں کے 3 گناہ گاروں کو بچانے کے لیے اور کیا کیا حربہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا اور غصے سے یہ بے قابو ہو رہے تھے۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی کی بیٹی سے مکمل پوچھ گچھ کی، اس سے معافی مانگی اور اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر دی اور کہا کہ بھروسہ رکھو کہ اگر ایک مسلمان غلط راستے پر چل پڑا ہے، بہک چکا ہے یا وہ اپنے عہدے کو زندگی بھر کے لیے سکون کا ٹھکانہ جان چکا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور اس میں ہمارے دین اسلام کا کوئی پہلو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور دین اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ مسلمان کسی بھی عیسائی یہودی کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو ان کی طرفداری کی جائے، ان کی سہولت میسر کی جائے، تمہیں ہر لحاظ سے انصاف ملے گا۔ اور وہیں کھڑے کھڑے سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں منصور بن یوسف کے قلعہ اور قبیلے کے ان سپاہیوں کے خلاف سب کچھ کروں گا اور ان کے کیے گئے جرم کی سزا انہیں ضرور دوں گا۔ عیسائی کی غریب بیٹی اور خود عیسائی کی سلطان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روتے جا رہے تھے، لیکن مزید سلطان صلاح الدین ایوبی کی کوئی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب منصور بن یوسف کے وہ سپاہی اپنے گناہ کا اقرار کر چکے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگ رہے تھے، ان 3 سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ میرا ضمیر مجھے دن رات ملامت کرتا ہے، لیکن مجھے منصور بن یوسف سے یہ ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ بجائے حق کا ساتھ دینے کے مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ خدا گواہ ہے کہ مجھ سے جب یہ غلطی سرزد ہو گئی تو میں اس کے بعد ایک دن بھی ایک رات بھی چین سے نہیں گزار سکا اور اپنے جرم کا کھل کر اقرار کیا کہ ہم نے اس غریب عیسائی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ اور اس سپاہی کی اگلی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ اس سپاہی نے کہا کہ اب وہ منصور بن یوسف کے حکم کے مطابق کسی بھی طرح غریب کی بیٹی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ ہم اس غریب عیسائی کی بیٹی کو قتل کریں، کیونکہ ایک تو پہلے ہم گناہ گار ہیں، زیادتی بھی ہم نے کی، اور بجائے اپنے گناہوں کے اس عیسائی اور اس بیٹی کی معافی مانگنے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے کے اسے قتل کر دیں۔ میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ایک غلطی کے بعد دوسرا اتنا بڑا ظلم کر کے مزید گناہ اپنے سر کیوں کروں۔ اس سپاہی کی یہ باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مزید غصہ دلا رہی تھیں کہ میں نے کس قدر گھٹیا ذہن کے مالک شخص کو اتنے بڑے قبیلے اور قلعے کا حق مقرر کر دیا۔ سلطان اپنے آپ کو کوس رہے تھے اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، اگر مجھے اس شخص کی اصلی ذہنیت کا پتہ ہوتا تو میں اسے اتنے بڑے قبیلے اور قلعے کا ہرگز حق مقرر نہ کرتا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اس کو اتنا بڑا عہدہ دینے سے پہلے آزمایا کیوں نہیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر فرما اور مجھے اس قدر بصیرت عطا فرما کہ میں اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکوں، میں لوگوں کو پہچان سکوں کہ یہ اسلام کی عظمت کے لیے کام کریں گے یا اسلام کا نام ڈبونے میں اپنا گھٹیا کردار ادا کریں گے۔ ویسے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کسی بھی طریقے سے اس غریب عیسائی کی بیٹی کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن وہ منصور بن یوسف کو تمام عیسائیوں مسلمانوں کے سامنے عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے، اور یہ بات ہر شخص کو، ہر مسلمان عیسائی کو باور کرانا چاہتے تھے کہ جب آپ کسی بھی بڑے قبیلے سلطنت کے حاکم ہوتے ہیں تو رعایا کا ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ تمام لوگ آپ کے لیے محترم ہوتے ہیں، اور ان کی عزت و آبرو اور مال و دولت کی یکساں حفاظت کرنا کسی بھی قبیلے کے سربراہ کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر کسی فرق کے ہر مسلمان، عیسائی، یہودی کی عزت و آبرو کو یکساں جانے اور انہیں ہر لحاظ سے انصاف فراہم کر سکے، اور یہی اسلام کی حقیقی اور بنیادی تعلیمات ہیں۔
اسلام میں کسی بھی جگہ پر اللہ یا اس کے رسول نے نہیں کہا کہ اگر مسلمانوں نے کوئی زیادتی کی ہے تو اسے مزید تحفظ فراہم کیا جائے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، جب وہ کوئی زیادتی کرے تو اس کے لیے وہی سزا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں متعین کی ہے، چاہے وہ شخص ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلمان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا غصہ برداشت نہ ہوا تو آپ نے اس قلعے کے اس قبیلے کے تمام لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا، اور نہ صرف ان 3 سپاہیوں کو جنہوں نے غریب عیسائی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، بلکہ ساتھ میں منصور بن یوسف کو بھی کھڑا کیا اور تمام قبیلے والوں سے کہا کہ میں ان کو تلوار سے بھی قتل کر سکتا ہوں، ان کو پھانسی پر بھی لٹکا سکتا ہوں، لیکن میں انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ دین اسلام کا لوگوں تک غلط مفہوم پہنچا رہے تھے، لہٰذا تم ان لوگوں کو کھلے عام اجازت ہے کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیا جائے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تینوں لوگوں نے اس غریب عیسائی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو ان تینوں کو ہی سنسار کرنا چاہیے تھا، لیکن منصور بن یوسف نے ان لوگوں کا ناحق تحفظ دیا اور ان کا ساتھ دیا کہ صرف یہ مسلمان ہے اور ان سے یہ غلطی ہوئی، لیکن سلطان بن یوسف نے منصور بن یوسف کو بھی ان کے برابر ہی گناہ گار جانا اور ان تینوں کے ساتھ کھڑا کیا، اور تمام گاؤں والوں نے پتھر مار کر ان تینوں کے ساتھ ساتھ منصور بن یوسف کو بھی ان کے کیے گئے گناہوں کے بدلے میں قتل کر دیا۔ اور یہ بات ہر یہودی اور عیسائی کے کانوں میں پہنچی کہ مسلمانوں میں چند لوگ اگر ایک گھٹیا ذہنیت کے مالک ہیں تو اس میں دین اسلام کا کوئی ایسا پہلو نہیں، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے نیک اور حق پسند انسان بھی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس انوکھے انصاف کو دیکھتے ہوئے وہ عیسائی، اس کی بیٹی اور یہ پورا قبیلہ جس میں سب سے پہلے عیسائیوں کے پادری نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کا اعلان کیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس قلعے اور قبیلے کے تمام لوگوں نے دین اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس غریب عیسائی کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ بھی لیا اور اس میں ملوث تمام کرداروں کو ان کے کیے گئے جرم کی سزا بھی دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک بس یہی میری کامیابی کی وجہ ہے، کیونکہ جو شخص مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں میں مجرموں کو پکڑتا ہے، اس سے بدلہ لیتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔